پہلی حدیث سنن نبی داؤد کی، حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ بھول بھی گئے وہ جماعت ہوگی۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، کیا ہے؟ ہی الجماعت، وہ کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی۔ اور فرمایا جب امت کے اندر اختلاف آئے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین، تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم۔ تو اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو امت کی جماعت والا عقیدہ نظریہ ہے، جو خلفاء راشدین اور رسول اللہ کی سنت والا نظریہ اور عقیدہ۔ یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹائٹل اہل سنت و جماعت یا اہل سنہ والجماعہ، یہ ٹائٹل ان احادیث سے ماخوذ ہے، ان احادیث سے نکلتا ہے۔ اہل سنہ والجماعہ یہ وہ عقیدہ ہے جو سنت اور جماعت والا، یعنی رسول اللہ کی سنت، خلفاء راشدین کی سنت اور امت کی جماعت والا عقیدہ، اس کو اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو جو ہے نا جی، کہتے ہیں قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں نہ کہیں؟ یہ جو اپنے ایک اضافی ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، تو قرآن و حدیث میں تو اہل سنت نہیں کہا گیا۔ قرآن تو کہتا ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، تو قرآن تو ہمیں مسلم کہتا ہے۔ بس مسلم کے بعد اب ہمیں کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں بس، اس کے بعد کسی اور ٹائٹل کی، کسی اور لفظ کی ہمیں استعمال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلم ہیں، لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے ہمیں باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں، باقی مذاہب کے مقابلے میں، باقی ادیان کے مقابلے میں ہمیں مسلم کہا ہے۔ اور جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث نے ہمیں باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اہل سنہ والجماعہ کہا۔ جسے سمجھ سبحان اللہ کہتے ذرا مل کے واپس ہے، ہم مسلم بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں۔ بولے اہل سنت، کیونکہ مسلم اور اہل سنت یہ آپس میں ٹکراتے، کیونکہ مسلم کا ٹائٹل، یہ ٹائٹل باقی ادیان و مذاہب کے مقابلے میں ہے، اور اہل سنہ والجماعہ کا ٹائٹل باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہے۔ مثال کے طور پر جیسے سمجھیں، اگر ہم انڈینز، چائنیز اور دیگر ممالک کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ملک کے اعتبار سے اپنا جو ٹائٹل یا اپنا تعارف شو کریں گے تو ہم باقی ملکوں کے مقابلے میں پاکستانی ہیں۔ انڈینز کے مقابلے میں کیا ہے؟ پاکستانی۔ چائنیز کے مقابلے میں پاکستانی۔ اب اگر کوئی شخص ہمیں یہ پوچھے کہ آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی، تو جواب کیا ہوگا؟ پاکستانی نہیں، پاکستانی ہے کہ پنجابی ہیں؟ بھائی یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں ملک کے اعتبار سے اور پنجابی ہیں صوبے کے اعتبار سے۔ ہاں سوال کرنا تو یہ کریں کہ بھئی آپ پاکستانی ہیں کہ افغانی، پاکستانی ہیں کہ چائنی، کیونکہ ملک کا تقابل ملک کے ساتھ ہوتا ہے، صوبے کا تقابل صوبے کے ساتھ، شہر کا تقابل شہر کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب باقی ادیان باطنہ کے مقابلے میں ہم سے ہمارا دین پوچھے گا تو ہم دین کے اعتبار سے مسلم ہیں، دین کے اعتبار سے مسلم ہیں۔ اور جب باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے گا تو باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہم اہل سنہ والجماعہ، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ لہذا یہ کہنا کہ ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں یہ مسلمان ہونے کے منافی، جیسے پنجابی ہونا بلا تشبیہ، پنجابی ہونا یہ پاکستانی ہونے کے خلاف، سندھی ہونا پاکستانی ہونے کے خلاف، وہ پاکستانی ملک کے اعتبار سے ہے، سندھی اور پنجابی صوبے کے اعتبار سے ہے، ہم مسلم اپنے دین کے اعتبار سے ہیں
اور اہل سنہ والجماعہ باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے۔ تو لہذا ہمیں اپنا عقیدہ بتانے میں ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ شرمائے تو وہ جس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہو، جس کے عقیدے کے اندر کوئی کجی یا ٹیڑھ ہو، یا کوئی اس کے اندر کوئی عیب ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے اندر عشق رسالت مآب، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ہم کیوں چھپائیں اپنا آپ؟ کیونکہ یہ بھی ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ یہ جو امت کے اندر بھائی فرقے بنا دیے گئے اور فرقے، ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے۔ بھائی رسول اللہ کی پیش گوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا، امت کے اندر لوگ پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئیں گے۔ ایسے موقع پر کہ جب امت کے اندر اختلافات برپا ہو جائیں، علیکم بالجماعتی، تم نے جماعت کا دامن تھام کے رکھنا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقوں سے بچ جانا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے بعض لوگ وہ کچھ اشکالات اور وسوسے اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ سے سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں تو یہ ہے کہ امت کے اندر 73 فرقے بن جائیں گے، یہ کب کہا گیا کہ تم 73 فرقے بنا لینا؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو یہ ہے کہ امت کے اندر فرقے بن جائیں گے، یہ کب کہا گیا کہ تم کسی فرقے کا حصہ بن جانا؟ یہ تو نہیں کہا گیا۔ لہذا سارے فرقوں کی نفی اور یہ کہ ہم کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہم صرف مسلمان ہیں، جبکہ حدیث پڑھ کے اس کے باوجود اس کا غلط مطلب لوگ لیتے ہیں۔ بھئی حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 72 فی النار، 72 جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ، اور انہی 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا۔ 73 میں سے اب اس پر یہ کہنا کہ ہم نے کسی کا حصہ نہیں بننا اور ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ ایک جنتی ہے اور نہ تم نے جہنمی کا ساتھ دینا نہ جنتی کا ساتھ دینا؟ یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ بولے نا جواب دے ہاں نہ کر کے، نہیں ہو سکتا نا۔ حضور کیسے فرما سکتے ہیں؟ بلکہ نبی پاک علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں علیکم بالجماعتی، 73 بنیں گے، تم نے 72 کا حصہ نہیں بننا، تم نے جنت میں جانے والی جماعت کا حصہ بننا۔ علیکم بالجماعتی، تم نے جماعت کا ساتھ دینا ہے، اور ایک جنت میں جانے والا ہے اور وہ جماعت ہوگی، اور اسی کا دامن تھامنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صداقت اور حقانیت اس چیز کے اندر پوشیدہ ہے کہ وہ بندہ قرآن کی آیتوں کے زبانی نمبر یاد کر کے بیٹھا ہے، وہ بندہ بڑا حق سچ پہ ہے کیونکہ اس کو حدیث کی کتابوں کے انٹرنیشنل نمبر یاد ہیں۔ یہ حق اور سچ ہونے کی اور حق و صداقت پہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، حق و صداقت پہ ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ اس کو قرآن کی آیتوں کے نمبر بڑے آتے ہیں، اس کو حدیثوں کے نمبر بڑے یاد ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث پڑھنے کا دعوے دار ہے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا مطلب وہ لیں گے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ توجہ ہے نا جی؟ قرآن کا مطلب وہ لیں گے جو رسول اللہ کی حدیث نے بیان کیا، اور حدیث کا مطلب وہ لیں گے جو صحابہ اہل بیت اور امت کے اماموں نے بیان فرمایا۔ ورنہ بتھیرے ایسے لوگ جن کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ ہدایت پر۔ ابھی میں آپ کے سامنے صحیح بخاری مسلم سے چند احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ اٹھائیں صحیح بخاری 6930 31 32 33 34، اور صحیح مسلم کے اندر 2449 50 51 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر پورا چیپٹر امام ابو داؤد نے قائم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم یقرؤون القرآن، کہ تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی
جو قرآن پڑھے گی یقرؤون القرآن وہ قرآن پڑھیں گے لا یجاوز حناجرہم لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا یتلون کتاب اللہ رتبا لینا وہ اللہ کی کتاب قرآن کو بڑا زبان میں موڑ موڑ کے تر و تازہ پڑھیں گے یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء سنن ابی داؤد کی یہ الفاظ ہیں فرمایا وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق قرآن پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بڑا تھوڑا جانو گے وصیامکم مع صیامہم تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے وعملکم مع عملہم اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے حضور فرماتے ہیں یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لاکھ کے پار نکل جاتا ہے ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہوگا توجہ کریے ذرا نمازیں وہ پڑھیں گے روزے وہ رکھیں گے صدقات وہ دیں گے روزے رکھیں گے نیک اعمال کریں گے قرآن 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 کی تلاوت اس قدر کریں گے کہ حضور فرماتے ہیں لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا وہ اتنا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لگ کے پار نکل جاتا ہے ایسے لوگ بھی آئیں گے اور پھر وہ آئے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور حکومت و خلافت میں مولا علی کے لشکر سے ہی 10-12 ہزار کے لوگ نکلے اور انہوں نے اس بنیاد پر سیدنا علی کو مشرک اور نعوذ باللہ تعالی کافر کہنا شروع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ تم نے اے علی حکم بنا کے شرک کیا معاویہ نے حکم تسلیم کر کے شرک کیا اشرکت فی دین اللہ رجال علی تم نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے ان الحکم الا للہ سورہ یوسف کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاکم ماننے وہ مشرک ہوتا ہے لہذا علی تم بھی مشرک ہو نعوذ باللہ معاویہ تم بھی مشرک ہو اس بنیاد پہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سیدنا علی کو مشرک کہنے والے یہ خارجی مولا علی کے دور حکومتیں نکلے اور پیدا ہوئے جن کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی یہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کے صحابہ کو کافر اور مشرک کہنے والے جب حضرت مولا علی کے دور میں نکلے سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول حبر الامہ مفسر قرآن حضور کے صحابی حضرت مولا علی کے شاگرد بھی ہیں چچا کے بیٹے بھی ہیں کہنے لگے یا علی امیر المومنین مجھے اجازت دے میں ان سے جا کے بات کروں یہ آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں تو گئے اور جا کے ان سے کلام کیا کہا تم علی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے مشرک کیوں کہتے ہو انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ جو کسی کو حاکم مانے وہ مشرک ہوتا ہے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم نے قرآن کی سورۃ المائدہ کی وہ آیت نہیں پڑھی اللہ فرماتا ہے کہ جب مرد و عورت کی آپس میں گھر میں لڑائی ہو جائے فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ایک حکم و ثالث مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو اور وہ دونوں کی آپس میں صلح کروا دیں کہا قرآن کی آیت تو ہے کہا جب قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد و عورت کی گھر میں لڑائی ہو جائے ان کی صلح کروانے کے لیے ثالث اور حکم مقرر ہو سکتا ہے تو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے حکم اور ثالث مقرر نہیں ہو سکتا سبحان اللہ سب کہتے ہیں ذرا میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی آ رہی سب کو یا رسول اللہ چار یار تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تو کہا جب مرد و عورت کی لڑائی گھر میں ہو جائے بھئی ان کی صلح کروانے کے لیے جانبین سے ایک ایک حکم اور ثالث مقرر ہو سکتا ہے توحید میں کوئی فرق نہیں آتا توحید باقی رہتی ہے اور شرک نہیں ہوتا تو جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں
ان کی سلو کروانے کے لیے حاکم محکم مقرر ہوگا تو شرک کیسے ہو جائے گا؟ 5000 خارجی توبہ کر کے واپس مولا علی کی غلامی میں آ گئے۔ ایک سمجھ وہ تھی قرآن کی جو خارجیوں نے قرآن پڑھ کے خود حاصل کی تھی۔ ذرا توجہ کریں، اہم پوائنٹ ہے۔ قرآن پڑھتے تھے، وہ گرنتھ وید نہیں پڑھتے تھے، کوئی اور کتاب نہیں پڑھتے، قرآن پڑھتے تھے۔ حضور نے ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ قرآن کو زبان میں موڑ موڑ کے تر و تازہ کر کے پڑھیں گے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلائیں گے، ولیسوا منہ فی شیء، لیکن قرآن کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود قرآن اس طرح پڑھتے تھے کہ قرآن کو اپنی رائے سے سمجھتے تھے۔ اور حضور کی حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، امام ترمذی نے حسن قرار دیا، حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے ہیں کہ من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور دوسری حدیث ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن کے اندر اپنی رائے کو دخل دیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو حضور کی حدیث کے ذریعے سے سمجھیں گے۔ حضور کے صحابہ عربی جانتے تھے، عربی کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور ادباء تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، لیکن اس کے باوجود ابو بکر صدیق سے لے کر کسی آخری صحابی تک کوئی ضعیف حدیث بھی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا کہ کسی ایک صحابی نے بھی یہ کہا ہو کہ حضور قرآن نازل ہو چکا ہے، عربی زبان میں ہے، ہم عربی جانتے ہیں، لہذا ہم قرآن کو خود پڑھ لیں گے، خود سمجھ لیں گے اور خود عمل کریں گے، آپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی بھی ایسا حضور کی بارگاہ اقدس میں صحابی نے نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن اپنے حبیب پہ نازل کیا اور حضور کو معلم بنا کے بھیجا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور پر قرآن نازل ہوتا تھا، میرے مصطفیٰ اپنے صحابہ کو قرآن اور حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے تھے۔